اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی میرے پیارے بچوں، آج ہم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت سبق نمبر 3 ایک ذمہ دار شہری یعنی کہ وطن سے محبت پڑھنے جا رہے ہیں۔ وطن کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، پڑھتے ہیں اور سارے عوامل جو اپنی زندگی کے ہیں وہ گزارتے ہیں۔ تو آئیے اپنے وطن سے محبت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اپنی کتابوں کو کھول لیجئے تاکہ ہم مزید جان سکیں اپنے وطن کی محبت کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، ہم اس سبق کی تکمیل کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ وطن کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، نظریہ پاکستان کی روشنی میں وطن کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں اور وطن کی قدر کرنا سیکھ سکیں، ہم وطنوں کے ساتھ ہر قسم کی تفریق سے بالاتر ہو کر مثبت تعلقات رکھ سکیں، اپنے آپ کو ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے تیار کر سکیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے عملی طور پر محبت کا مظاہرہ کر سکیں، روزمرہ زندگی میں جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کی خصوصیات اپنا سکیں، اچھے شہری کی ملکی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کر سکیں۔ حدیث نبی پڑھنے جا رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے کہ اے اللہ، ہم مدینے سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح مکے سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو پیارے بچوں، وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، رہتے ہیں اور بستے ہیں۔ وطن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنا وطن ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم وقار اور عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر انسان کے دل میں فطری طور پر اپنے وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وطن سے محبت کا مطلب انسان اپنی جائے پیدائش اور اسی میں رہنے والے لوگوں سے محبت کرے، اپنے وطن کی حفاظت کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وطن کو نقصان پہنچے۔ اب جانیں گے وطن کی اہمیت اور قدر کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے وطن کو ہمارے لیے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ اس میں ہمیں سکون، راحت اور اطمینان ملتا ہے۔ وطن کی محبت ایک فطری عمل ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی۔ جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے تو نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کتنا پاکیزہ شہر ہے اور تو کتنا مجھے محبوب ہے۔ میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بھی خاص انسیت یعنی کہ محبت ہو گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں پر نظر پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ پاکستان ہمارا وطن ہے جو بے شمار قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ اس کی بنیاد کسی نسلی اور لسانی تعصب پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ یہاں رہنے والے ایک اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور ایک الہامی کتاب قرآن مجید کو ماننے والے ہیں۔ یہی ہماری قومیت کی بنیاد ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اپنے خوبصورت وطن پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور اس کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کریں، دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر خاص توجہ دیں، اسکول، مدارس، کالج، یونیورسٹیاں قائم کریں تاکہ ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے، بے سہارا یتیموں مسکینوں کی دل کھول کر مدد کریں اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے یتیم خانے، پناہ گاہیں، مسافر خانے اور ہسپتال بنائیں، اپنے پیارے وطن کی زراعت اور تجارت کو ترقی دیں، نئے کارخانے لگائیں اور ذرائع ابلاغ کو بہتر بنائیں۔ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں مزید معلومات کے لیے کہ پاکستان رمضان المبارک کی شب قدر میں معرض وجود میں آیا تھا، جو کہ نزول قرآن کی رات بھی ہے۔ جی اب ہم پڑھیں گے اہل وطن سے محبت۔
اہل وطن سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، آپس میں پیار و محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت کریں اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ رشوت، سفارش، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، بے ایمانی جیسی لعنتوں کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ہمارا مال اور ہماری زندگی ملک و قوم کی امانت ہے، لہٰذا اپنا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر کے اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ ہم جانیں گے اچھے شہری کی ذمہ داریاں۔ ایک اچھے اور ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس ادارے میں بھی ہوں اپنا کام نہایت خلوص، نیک نیتی، لگن اور ایمانداری سے انجام دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ملک کو سنوارنے اور اس کی ترقی کے لیے صرف کریں۔ ملکی وسائل کو ضائع ہونے سے بچائیں، ملک میں عدل و انصاف کو قائم کریں تاکہ ملک میں امن و امان ہو اور ظلم و ستم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو۔ کسی کے مذہب، مسلک یا فرقے کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں اور نہ ہی قوم، برادری، صوبے کی بنیاد پر کسی سے امتیازی سلوک کریں۔ دوسروں کے عقائد، خیالات اور عبادت گاہوں کا احترام کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے وفادار رہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں اور ہر صورت اپنے ملک سے محبت کا حق ادا کریں۔ حاصل کلام ہے کہ جب ہم بیرون ملک جائیں تو ہمارا رویہ اور عمل بہت بہتر ہونا چاہیے۔ دیگر ممالک میں ہم اپنے ملک کے نمائندے اور سفیر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری ذات اور ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہو۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے سبق وطن سے محبت پڑھا، آپ نے جانا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے وطن مکہ یعنی کہ جہاں وہ پیدا ہوئے تھے کس قدر محبت کرتے تھے۔ رہنے پہ جب وہ مدینے کی طرف گئے تب وہاں بھی اس سے محبت کرنے لگے، مدینۃ النبی کہلایا، لیکن مکے کی شان اپنی الگ ہی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے وطن سے بہت محبت کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کا خیال کرنا چاہیے اور قدم قدم پر اپنے وطن کے لیے نیک نیتی کے ساتھ ہر اچھا کام کرنا چاہیے۔ اسی اچھی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔